नाज़रीन, मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी तब्दीलियां हम देख रहे हैं, जिसमें यूरोप की पॉलिसी शिफ्ट के आसार हमने देखे और अब अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका शिफ्ट भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो साबित होने जा रहा है और आप यूं कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर जो है वो साबित होने जा रहा है। और जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपने पहले दौरे पर जब मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं और कहां पर पहुंचे हैं, फलस्तीनी लीडरशिप से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। यानी वो फलस्तीन जिसका नाम मिटाना इजराइल का बुनियादी मकसद है, उससे मुलाकात करने के लिए जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। और यमन के जो हमले हैं वो इस तरह से इंपैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कि इजरायली जो एयरपोर्ट्स हैं वो जैसे सुनसान होने लगे हैं। किस परसेंटेज के साथ जो फ्लाइट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी रेशियो डाउन हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल जैसे उनकी बंदरगाहें हैं वो वीरान हुई हैं, उसी तरह से अब उनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी यमन जो है वो वीरान कर रहा है। और अमेरिका ईरान की आज 4th राउंड हो रहा है मस्कत के अंदर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन जो है वो डायरेक्ट निगोशिएशंस कर रहे थे और टर्की के अंदर ये निगोशिएशंस हो रहे थे और दोनों मुल्क जो है वो सीज फायर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और ये मुआहदा जो है वो साइन होने के करीब था। लेकिन फिर अमेरिका और बरतानिया ने मुदाखलत की और ज़ेलेंस्की को कहा कि वो सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो साइन ना करे और एक हलाशरी दी कि हम साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ज़ेलेंस्की जो है वो पीछे हट गया और उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री है, इबरतनाक शिकस्त जो है वो उठाना पड़ी है। तो अब नाज़रीन, यूक्रेन ने दोबारा से रशिया के साथ डायरेक्ट निगोशिएशन के लिए एग्री कर लिया। यानी ये इस जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है और ये मामला अब जंगबंदी की तरफ जा सकता है कि 2022 के बाद अब रशिया यूक्रेन डायरेक्ट निगोशिएशन करने जा रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो रशिया है वो अमेरिका के साथ निगोशिएशन कर रहा था और उसमें जंगबंदी डिस्कस हो रही थी, वो भी अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर हो रहा था और अमेरिकन जो वो यूक्रेन से बात कर रहे थे, यूक्रेन की बात वो रशियंस के सामने रखते थे, रशियंस की जो। तो अब दरमियान में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में आमने सामने, यूक्रेनियंस और रशियंस आमने सामने बैठने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित होने जा रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन की जंग का बरह रास्त ताल्लुक जो है वो मिडल ईस्ट से है, वो अफ्रीका के अंदर जो बहुत सारे तनाज़ात चल रहे हैं उससे है, वहां पर यूक्रेन और रशिया के प्रॉक्सी वॉर भी चलती रहती है, तो उसका असर जब मिडल ईस्ट के ऊपर होगा तो एक बड़ी कंक्रीट सतह की खबर जो है वो वहां से भी आ रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगाज जरा हम फलस्तीन से करते हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर फलस्तीन का मसला हल करना अब दुनिया की मजबूरी बनता चला जा रहा है, जिसमें अब इजराइल की जो जंगें हैं उनकी गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही। वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो भी अब मजबूरी के अंदर इस तरफ जब इकदाम उठा रही हैं। मिसाल के तौर पे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपना पहला दौरा कर रहे हैं और किस रीजन का कर रहे हैं, मिडल ईस्ट का कर रहे हैं। और उसमें वो कहां पहुंचे हैं, उसमें वो पहुंचे हैं जनाब फलस्तीन और फलस्तीनी लीडरशिप के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इजराइल के साथ भी मुलाकात होगी लेकिन फलस्तीनी लीडरशिप के साथ। अब आप देखिए, ये जो नए चांसलर आए हैं, इलेक्शन हुए, वो सारा हमने कवर किया और पिछला जो चांसलर है जिस तरह से उसने इजराइल को सपोर्ट किया और इबरतनाक उसको इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई, हर वो लीडरशिप मगरब की जिसने इस जेनोसाइड के अंदर सपोर्ट किया, उस लीडरशिप का करियर ही फारिग हो गया। यह बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। अब आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो है वो 10 साल से वजीर आजम था और सबसे पॉपुलर वजीर आजम, वो सियासत से ही फारिग हो गया। बाइडन सियासत से ही फारिग हो गया, ऋषि सुनक फारिग हो गया, ठीक है, ये जर्मन चांसलर भी फारिग हो गया। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी कोई इतने ज्यादा सपोर्टर नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक सपोर्ट तो वहां से भी आ रही थी क्योंकि वो भी तो वेस्ट ही का हिस्सा थे, वो भी फारिग हो गए। यानी एक एक लीडरशिप जो है वो हमें फारिग, उनका पूरा पूरा करियर ही खत्म हो गया। तो ये जर्मन चांसलर फारिग हुए, नए चांसलर आए हैं और नई गवर्नमेंट का आप कह लें कि ये फॉरेन मिनिस्टर है जो पहला दौरा जो है वो मिडल ईस्ट का कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत है। यानी नई गवर्नमेंट आई है और उसका फॉरेन मिनिस्टर सबसे पहले किस रीजन का दौरा कर रहा है, मिडल ईस्ट का दौरा कर रहा है। भाई आप सबसे पहले वहीं जाते हैं ना जो आपके लिए, मिसाल के तौर पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना सबसे पहला दौरा जो है वो इराक का किया। इराक जो है वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ये होता है एक मतलब। तो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर पहला दौरा यहां पर कर रहे हैं। जरा हेडलाइंस देखिए, जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर हेड्स टू ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन फॉर टॉक्स विद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड इजराइल। और जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो हमारी टॉक्स हैं वो सेंटर्ड होंगी ऑन क्रिटिकल डिस्कशंस अबाउट गाजा एंड पैलेस्टाइन। क्रिटिकल डिस्कशन जब हम करने जा रहे हैं।
اب آپ دیکھیے کہ جرمنی اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہے اس جینوسائیڈ کے اندر، جو ہے وہ سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ نے دیا، اور امریکہ کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ جس ملک نے سب سے زیادہ ویپن دیا ہے وہ جرمنی ہے، اور شاید اب بھی کہیں نہ کہیں جرمنی سپورٹ دے رہا ہوگا، انٹیلیجنس سپورٹ دے رہا ہوگا، شاید کہیں نہ کہیں جب وہ اسلحہ بھی جا رہا ہو۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی احساس گناہ پیدا ہو گیا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے ہمارے ہاتھوں سے کتنا ظلم ہو گیا، ایک احساس ندامت ہوتا ہے نا، یا ہیومن رائٹس کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، موریلٹی کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، کوئی ایک احساس ندامت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے دنیا کے اوپر کہ دیکھو ہمارے ہاتھوں سے بڑا ظلم ہو گیا، اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ وہ نئی ریالٹیز کا ظہور ہے جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ مجبور ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس کو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مثال کے طور پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ سوڈان کے اندر ایک خوفناک جنگ جاری ہے، افریقہ کے باقی کنٹریز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کانفلکٹس جاری ہیں، میانمار کے اندر ایک بڑا کانفلکٹ جاری ہے۔ تو دنیا میں اگر اکنامک کوئی معاہدے ہونے ہیں، کوئی سیکیورٹی الائنسز بننے ہیں، تو اس میں افریقہ میں یا میانمار میں چلنے والا کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ دنیا نے اگر کوئی انرجی پائپ لائنز بنانی ہے تو بنا لیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا سوڈان میں جنگ رکے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن جو اب دنیا میں اس وقت صورتحال ہے، اس میں اگر آپ نے انرجی روٹس بنانے ہیں، اگر آپ نے ٹریڈ روٹس بنانے ہیں، اگر آپ نے انویسٹمنٹس کی بات کرنی ہے، تو یہ سارا گزرے گا مڈل ایسٹ سے، اور مڈل ایسٹ سیف، سیکیور اور پیسفل ہوگا تو یہ بات آگے بڑھے گی نا بھئی۔ اکانومی تو تبھی آگے بڑھتی ہے یا یہ ٹریڈ روٹس تبھی بنیں گے جب جنگ نہیں ہوگی۔ تو ایک ایسا آپ نے بار بار وہ لفظ سنا ہوگا لاسٹنگ پیس، یعنی اب ہمیں وہ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگلے کئی سالوں تک یہاں پر کوئی جنگ نہ چھڑے، کئی دہائیوں تک، یعنی کہ لمبا امن کا وقفہ یہاں پر آ جائے، کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے۔ تو 7 اکتوبر نے یہ ثابت کیا کہ اگر فلسطینیوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تو فردر ٹائم بینگ تو معاملے کو دبایا جا سکتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، لیکن یہاں پر جنگ نہیں رکنے والی ہے۔ تو اس لیے اب دنیا نے جو بڑے فیصلے کرنے ہیں اس میں مڈل ایسٹ کی اہمیت ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس میں معاملہ چل نہیں سکتا اگر فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہ کیا جائے۔ وگرنہ آپ دیکھیں ہوتیز آ گئے، بھئی فلسطینیوں کی مدد کو اگر عرب نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا، عرب ریاستیں کھڑی نہیں ہوں گی تو کوئی نہ کوئی اور آ جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ عرب جب وہ فلسطین سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر بھی جو ہے وہ معاملہ غزہ تک محدود رہے گا، نہیں، پھر کوئی اور آ جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ دنیا کی جو ہے وہ مجبوری بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس مجبوری کے اندر ہی بڑا پالیسی شفٹ ہمیں دنیا کا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان آپ دیکھیے یمن کے جو امپیکٹ ہیں اس کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے، کس لیول کے اوپر ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 34% ڈکریز ہوا ہے ان نمبر آف فلائٹس میں ایٹ بین گورین ایئرپورٹ ٹوڈے ڈیو ٹو یمنی میزائل، اور 26% ڈکریز ہوا ہے ان دا نمبر آف پیسنجرز۔ یعنی آپ دیکھیں نا، غیر ملکی جو پروازیں ہیں، ایئر لائنز ہیں، وہ اپنی فلائٹس کینسل کر رہی ہیں، تو جو اسرائیل کی ایئر لائنز ہیں وہ تو فلائی کر رہی ہیں، لیکن جو پیسنجرز ہیں ان کی ریشو بھی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ بھئی پیسنجر اتنے ہی آ رہے ہیں۔ اب چونکہ غیر ملکی پروازیں نہیں ہیں، غیر ملکی ایئر لائنز نہیں ہیں، تو جو ملکی ایئر لائن ہیں ان کے اوپر وہ ٹریول کر رہے ہیں، نہیں، پیسنجر بھی کم ہو گئے ہیں۔ 26% ڈکریز ہوا ہے آج ایٹ بین گورین ایئرپورٹ کمپیئر ٹو بکنگز ڈیو ٹو یمنی راکٹس، یعنی ان کمپیریزن میں جو یمن نے حملہ کیا اس کے بعد یہ اتنا بڑا شفٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یمن 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کر یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت کر رہا ہے اور اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر اگلے 3-4 دن اسی طرح سے یمن نے حملے کیے جیسے اس نے کچھ گھنٹے پہلے کیا، 24 گھنٹے پہلے کیا، جس میں 25 شہروں کے اندر سائرنز بجے، اگر اسی طرح کے حملے انہوں نے 2-3 دن مزید کیے تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ ذرا سوچئے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ایلون مسک اور وہ سارے، وہ لینڈ ہو رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اور ادھر سے یمن جو ہے وہ تل ابیب کے اوپر میزائل داغ رہا ہے، اور اسرائیلی ملینز کی تعداد کے اندر شیلٹرز میں بھاگ رہے ہیں، اور یہاں سعودی عربیہ میں گلف سمٹ ہو رہا ہے جس میں ٹرمپ شریک اور شاید جیسے خبریں چل رہی ہیں کہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے۔ اگر اناؤنسمنٹ نہیں بھی ہوتی بالفرض، آپ ذرا یہ اس آپٹک کو دیکھیں کہ امریکہ سب سے بڑا الائے ہے اسرائیل کا، اور اس کے صدر لینڈ ہو رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اسرائیل میں لینڈ نہیں ہو رہے، سعودی عربیہ میں لینڈ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، اور شرط نہیں رکھ رہے کہ اسرائیل کو مانو یا نہ مانو، یہ شرط نہیں رکھ رہے،
اور ادھر سے یمن جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر میزائل داغ رہا ہے اور اسرائیلی جو ہے وہ شیلٹرز میں بھاگ رہے ہیں. آپ ذرا اس آپٹک کا اندازہ لگائیں کہ کیا ماحول اس وقت بنا ہوگا. اور ایک اور بڑا فیکٹر جو اس وقت ہمارے سامنے کھل کر آ رہا ہے اور یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے, یعنی ایک بڑا پریشر جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں یہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسرائیلی سیٹلرز کے اندر نتنیاہو کے اوپر یہ غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنے خاتمے کا. فرسٹریشن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ریجن کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, یعنی وہ ڈیولپمنٹس جو ریجن کا مقدر طے کریں گی, جو ریجن کا فیوچر طے کریں گی, اس کے اندر اسرائیل شامل ہی نہیں ہے. اسرائیل سے انپٹ ہی نہیں لی جا رہی, وگرنہ مڈل ایسٹ میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پالیسی بننی ہے وہ بنے گی اسرائیل کے مطابق. اسرائیل کہے گا کہ فلاں ملک کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو بنانے ہیں. اسرائیل کہے گا فلاں ملک کے پر جنگ چھیڑنی ہے تو چھیڑنی ہے. اسرائیل کہے گا فلاں ملک کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے, سینکشن لگانی ہے تو سینکشن لگے گی. بھئی ایران کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کوئی ایران نے امریکہ کے اوپر اٹیک تو نہیں کیا. ایران کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ایران کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا. یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے. تو آج تک وہ سینکشنز بھگت رہا. تو یہ مڈل ایسٹ تھا جو اسرائیل کی مٹھی کے اندر تھا. اب آپ دیکھیے اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور اسرائیل اس میں مائنس ہے, اسے پوچھا نہیں جا رہا. تو یہ فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسرائیلی سیٹلر جو ہیں اس کو ایک عملی ڈیفیٹ کے طور پر, یعنی ایک خبروں کی حد تک نہیں, ایک عملی کنکریٹ ڈیفیٹ کے طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ٹرمپ جب سعودی عربیہ میں لینڈ ہو رہے ہیں, ادھر وہ باتیں ہو رہی ہیں, ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ایک ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جیسے ہم تو اس ریجن کا حصہ ہی نہیں ہے, ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ بھئی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہم سے کوئی انپٹ نہیں لی جا رہی. تو یہ وہ بہت بڑی چیز ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. اسرائیلی میڈیا بلاسٹ نتنیاہو اوور یو ایس ٹائز وار فیلیئرز. اور یہ فارمر اسرائیلی سیکیورٹی منسٹر ہے اور اس نے کہا ہے کہ نتنیاہو ٹو سیک تھراپی, نتنیاہو جائے اور اپنا علاج کروائے. یہ جو ہے نا پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے اور اسرائیل کو تباہ کر رہا ہے. اب اس کی ذرا 3-4 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بلیمنگ نتنیاہو فار واٹ ہی ڈسکرائبڈ ایز دا ورسٹ اسٹیٹ آف یو ایس اسرائیلی ریلیشنز ان ریسنٹ ہسٹری. وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اس ورسٹ نوعیت کے اندر نہیں گئے. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ یمن کا سیز فائر ہے کہ جس میں امریکہ نے کہا کہ ہم اس میں نہیں ہیں, جو کرنا اسرائیل کے ساتھ کرو. اسرائیل الگ ہے, ہم الگ ہیں. اور آپ ذرا نوٹ تو کریں یمن کے حوالے سے امریکہ کا بیانیہ کیا تھا. یمن کہتا تھا کہ ہم حملے اس لیے کر رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے, اور امریکہ کہتا تھا کہ نہیں, یمنی تو ویلن ہیں, یمنی تو برے ہیں, اور یمنی جو ہیں وہ صرف مڈل ایسٹ میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, وہ شپنگ لینز کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بیانیہ ہمارے سامنے رہا. اب وہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل سے نمٹو, ہم اس میں نہیں ہیں. تو ورسٹ سٹیٹ آف یو ایس اسرائیلی ریلیشن کے اوپر معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے, یہ اسرائیل کہہ رہا ہے. نتنیاہو آف سائڈنگ اسرائیل فرام کی ریجنل ڈیولپمنٹس, مطلب نتنیاہو فیل ہو چکا ہے, اسرائیل فیل ہو چکا ہے کہ جو کی ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اسرائیل کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اینڈ فیلنگ ٹو پریونٹ واٹ ہی سیز ایز ڈینجرس شفٹ ان یو ایس پالیسی, خطرناک شفٹ. دیکھیے آپ اسرائیلیوں کو, اسرائیل اس بات کا ذرا اسرائیلیوں کے حوالے سے ذرا سوچیں نا کہ ان کا وجود کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ امریکہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اگر امریکہ نکل گیا تو اسرائیل مجھے بتائیے کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو اگر یہ والا ایک خوف جو ہے وہ پھیل جائے کہ مطلب جو ہمارا پروٹیکٹر ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس کے بعد ہماری تباہی پکی ہے, تو کس لیول کا خوف ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو ڈینجرس یہ پر دیکھیں, ایران سے اگر رشیا اور چائنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ایران ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہ ہو جو پراپر جو کنٹری ہوتے ہیں, اگر کوئی پیچھے ہٹ گیا تو وہ ختم نہیں ہو جاتا. لیکن اسرائیل چونکہ کالونی ہے اور اس نے اتنا بڑا ظلم بھی کر دیا ہے, تو اب اس لیے اس کو خوف ستا رہا ہے کہ بھئی اگر امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اینالائز کر رہے ہیں کہ امریکہ ابھی تک تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور ابھی بھی کھڑا تو ہے نا ایک طرح سے, پھر بھی ہمیں اچیومنٹ کوئی نہیں ہو رہی. اور اگر امریکہ ہٹ گیا تو پھر کیا, بھئی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی ہمیں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی. اور اگر امریکہ مکمل طور پر ہٹ گیا یا صرف اس نے ڈپلومیٹک سپورٹ ہی پیچھے کر لی تو پھر کیا ہوگا. I have never seen the relationship with the US sink this low, کہ اتنے نیچے چلے گئے ہوں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات, یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا ہے کہ
अमेरिका एग्रीमेंट साइन कर रहा है यमनीज के साथ, डायरेक्ट टॉक्स कर रहा है ईरान के साथ, और जो है वो हम ईरान के बॉम्ब की बात कर रहे थे, अब अमेरिका जो है वो खुद सऊदी अरेबिया को बॉम्ब देने जा रहा है। यानी बॉम्ब से मुराद यह है कि न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम देने जा रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो दे दी ना, तो उसमें अब सऊदी अरेबिया ये शिक शामिल करवा रहा है। इसी बात के ऊपर उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि अगर किसी ने यहां पर न्यूक्लियर बनाया या मामला न्यूक्लियर की तरफ गया तो हम इस टेक्नोलॉजी को जो है सिविल, इसको हम वेपन के अंदर तब्दील करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि यहां तो एक ईरान का बॉम्ब था, अब ये सऊदी अरेबिया का बॉम्ब भी दरमियान में आ गया है। तो मामला यानी जो की रीजनल डेवलपमेंट्स है कि ईरान का मसला हमसे नहीं पूछा जा रहा, यमनीज के साथ बात कर ली, हमसे नहीं पूछा जा रहा, हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स कर ली, हमसे पूछा नहीं, और अब सऊदी अरेबिया के साथ ये डील होने जा रही है। और सऊदी अरेबिया से ये शर्त ही नहीं रखी कि इजराइल को मानो। भाई देखे ना आप, एक इजराइल है जो एक पूरा चौधरी और बदमाश बना हुआ है, अब उसको किसी खाते में नहीं लिया जा रहा। यमन से मुज़ाकरात कर लिए, इजराइल से पूछा ही नहीं। माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन विद इन इजरायली पॉलिटिकल सर्कल ओवर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंट मूव्स इन द रीजन। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि ट्रंप साहब जब रीजन में क्या कर रहे हैं, हमसे बिल्कुल इनपुट नहीं ले रहे। इंक्लूडिंग रीन्यूड न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान हेल्ड इन ओमान एंड यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर एग्रीमेंट विद यमन। फिर उन्होंने कहा कि इन 19 months whoever cannot defeat Hamas in a year and 7 months will not defeat it in 17 years। ये इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर फॉर्मर कह रहा है कि अगर 19 महीनों के अंदर, 1 साल और 7 महीनों के अंदर हम अगर हमास को भी साथ शिकस्त नहीं दे सके, यानी एक तरफ रीजन में ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ हमास को भी हम शिकस्त नहीं दे सके, तो हमास को हम 17 साल भी मजीद शिकस्त नहीं दे सकेंगे। ये आज इजराइल की हालत है। तो बुनियादी तौर पर ये देखिए, इजराइल अभी भी एक रियलिटी के तौर पर मौजूद है, अभी भी इजराइल के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, अभी भी इजराइल के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी है, एक सैंक्शन भी उन्होंने नहीं लगाई। अभी भी अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई इजराइल खत्म हो जाए, या वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं चाहती कि इजराइल खत्म हो जाए, अभी भी जदीद तरीन जंगी तैयारी इजराइल के पास है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इजराइल जो चाहेगा कर लेगा? इसका मतलब कतन ये तो नहीं है। तो इसलिए जिस रास्ते के ऊपर वो चले हैं, जो जुल्म और बर्बरियत उन्होंने की है, ये उसका नतीजा है कि वो इस तबाही की तरफ आ गए हैं। ठीक है ना, आगे से कोई बड़ी ताकतें मर्ज नहीं हो गई हैं, किसी ने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हासिल नहीं कर लिए हैं, किसी ने इनके मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर ली है। मसला यह है कि वो घमंड कि जो हम चाहें मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख देंगे। बार बार नेतन्याहू कहता था कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख देंगे, ये घमंड कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और हम जेनोसाइड भी कर लें तो दुनिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ये घमंड। अब आप देखिए, आज जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है और रूह कांप गई है, जो इकोनॉमिस्ट ने आज रिपोर्ट जारी की है, और हम बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो गजा के अंदर शहादतें हैं, जो इस वक्त ऑफिशियली जो नंबर्स बताए जाते हैं वो 53,000 है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये 1 लाख से ज्यादा हो सकती हैं, 1 लाख से ज्यादा ये शहादतें हो सकती हैं। ये बात बार बार हम दोहराते रहे, क्योंकि ये 53,000 जो नंबर बताए जाते हैं, ये वो हैं जो बॉडीज रिकवर हुई हैं। तो इकोनॉमिस्ट कह रहा है ये 1 लाख से ज्यादा। आप जरा अंदाजा कर सकते हैं हम कितने बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। हम 1 लाख से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा तो करिए कि इन जालिमों ने कर क्या दिया है। और आप जरा देखिए कि फलस्तीनी यानी मलबे के तले दब कर वो शहीद हुए हैं, और ऐसे वाकयात होते हैं, बॉम्ब गिरा, मलबे के तले दब गए, मलबा जब वो हटाया नहीं जा सका और दम घुटने से वहां पर शहादत हुई। यानी लोग नीचे जिंदा थे मलबे के, लेकिन कई घंटे जब मलबा नहीं हटाया जा सका तो फिर वो अंदर दम घुटने से जब वो शहीद हो गए। आप क्या इस बात को एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह बॉम्ब गिरने से फिर मलबे के तले दम घुटने से मर जाना ये कितना अजियतनाक और तकलीफदेह होता है? और ये सारा कुछ इन जालिमों ने किया है, और मकसद क्या, अचीवमेंट क्या हासिल की? तो देखिए, जो जेनोसाइड करने वाले हैं, तो दुनिया उनको अपने लीडर तस्लीम नहीं करने वाली है। किसी की जरूरत नहीं है कि उनकी छतरी तले जाकर जमा हो जाए। इजराइल के पास जो डोमिनेशन थी, जो इक़्तिदार था उनका मिडिल ईस्ट का, उन्होंने जो जेनोसाइड की है, अब कौन सी गवर्नमेंट जाकर उनकी छतरी तले जमा होगी? लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे? यानी वेस्टर्न इलेक्शन जो हुए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गजा के अंदर होने वाले जो जुल्म है उसका असर वहां पर हुआ है वोटिंग बिहेवियर के ऊपर। तो मिडिल ईस्ट की जो रियासतें हैं ये खड़ी हो सकती हैं इजराइल के साथ जाकर, किसकी मजाल है कि वो जाकर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा? ठीक है, तो जेनोसाइड जो है ना, और इन्होंने, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने जो है वो जो कुदरत का कहर है उसको भी अपने लिए लाजिम कर लिया है, इतना बड़ा जुल्म करके। और इनकी तो एक पूरी हिस्ट्री है
اور ان کے بارے میں یہ قدرت کا فیصلہ موجود ہے کہ جب جب یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے ان کے پر قہر آئے گا، تو وہ ایک اٹل ایک چیز ہے کہ وہ آ کر رہے گی۔ تو انہوں نے یہ ظلم کر کے اصل میں قدرت کے قہر کو بھی دعوت دی ہے، اور دنیا میں جو ہوگا اور اوپر سے جو ان کے اوپر قہر آنا ہے وہ ہر صورت کے اندر آ کر رہے گا۔ یہ بات بالکل، اس میں کوئی دو رائے بات ہے ہی نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ کب ہوگا یہ بس دیکھنا باقی ہے۔ اور ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ مسقط پہنچے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسقط پہنچنے سے پہلے یعنی وہ سعودی عربیہ اور قطر گئے، اور سعودی عربیہ سے جب وہ مسقط کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو وہاں پر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو یورینیم انریچمنٹ کیپیبلٹی ہے اس کو کبھی ختم نہیں کریں گے، اس کے اوپر کمپرومائز ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران نے سعودی عربیہ کے سامنے بھی یہ بات رکھ دی ہے، کیونکہ اس دورے کو ختم کرنے سے کر کے وہ یہ بات کر رہے ہیں، یعنی ملاقات کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس پر نیگوسیشن نہیں کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو ہم جو ہے نا ختم نہیں کرنے والے ہیں، اس کیپیبلٹی کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس بات کو مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو اس کے پاس آپشن کیا ہے۔ اور ابھی جو سی این این نے ایک اور بام شیل جب وہ اسرائیلیوں کے اوپر گرایا ہے، اسی تناظر میں کہ مڈل ایسٹ بدل رہا ہے اور اسرائیل کی ان پٹ کے بغیر بدل رہا ہے، سی این این نے ایک بام شیل پھوڑا ہے، واشنگٹن ہوپس ٹو اچیو لاسٹنگ پیس ان مڈل ایسٹ اینڈ اسٹیبلش ا نیو ریلیشن شپ ود تہران۔ مطلب اس رجیم کو تو گرانا تھا، اور سی این این کیا خبر دے رہا ہے کہ امریکہ اس وقت اس ڈائریکشن کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیں۔ دیکھیں نا، ایران کے خلاف جا کر، نارتھ کوریا کے خلاف جا کر، رشیا کے خلاف جا کر اچیو کیا کیا ہے امریکہ نے، بلکہ ان تمام ممالک کو اور اکٹھا کر دیا۔ اب ذرا وہ مناظر تو دیکھیں جو ماسکو سے سامنے آئے ہیں، تو ان ممالک کو تو اور اکٹھا کر دیا۔ تو اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے ہم تہران سے تعلقات کیوں نہ بنائیں؟ بھائی وہ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ جناب نیوکلیر بھی نہیں بنانا چاہتے، ان کا تو فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اسرائیل کے چکر میں اس کے خلاف کیوں جائیں؟ اور خلاف بھی اس صورت میں کہ جب ہم ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے، اور جتنا ہم ان کو پش کر رہے ہیں وہ اتنا قریب ہو رہے ہیں چائنا کے، رشیا کے، اور برکس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ امریکہ سوچ رہا ہے، سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اور ادھر پیوٹن نے ایک سرپرائز دے دیا ہے ویسٹرن ورلڈ کو۔ پیوٹن کالز فار May 15 ڈائریکٹ ٹاکس ود یوکرین، جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا، اور پھر آگے سے زیلنسکی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم ایگری ہیں، ہم ریڈی ہیں رشینز کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ جو کل لیڈرشپ پہنچی ہے فرانس، برطانیہ، جرمنی اور جو پولینڈ کی لیڈرشپ ہے، پہلے جوائنٹ وزٹ میں وہ یوکرین گئے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کافی غیر معمولی ہے۔ تو وہاں پر فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ رشینز اور یوکرینینز کی ڈائریکٹ ٹاکس ہونی چاہیے، اور 30 دن کا سیز فائر جو وہ انہوں نے پرپوز کیا ابتدائی طور پر۔ اچھا، وہ ادھر سے سٹیٹمنٹ آئی، آج پیوٹن نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آگے سے یوکرین نے کہا کہ ہم ریڈی ہیں۔ تو وہ معاملہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف چلا جائے، آپشن کوئی نہیں ہے۔ بھائی یوکرین ہار چکا ہے، یورپ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فوج بھیجیں گے، وہ پتہ نہیں کیا معاملہ بنا، ٹھیک ہے، لڑنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ بس ان کے لیے اس شکست کو تسلیم کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ امریکہ کو مائنس کر کے، دیکھیں یورپ کہہ رہا ہے امریکہ کو مائنس کریں، ڈائریکٹ رشینز کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے نا، امریکہ کو مائنس کریں۔ تو دیکھیں یہ دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا کے ممالک جو ہے وہ اپنے انداز میں فیصلے کر رہے ہیں، اور اس میں اسرائیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مطلب جینوسائیڈ کرنی ہے اور تو بچوں کو مارنا ہے، اور مقصد کیا ہے جی غزہ کا یہ ٹکڑا ہم اپنے قبضے میں لے لیں، تو اچھا جی اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس طرح جو ہے نا معاملات چل نہیں سکتے۔ 100 سال دیے ہیں دنیا نے اسرائیل کو، اور یہ سارے 19 مہینے بھی دیے ہیں جینوسائیڈ کرنے کے لیے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے اور تبدیل ہو رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔